جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین میں رگڑ رہا ہو۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا رہے وہ کھلتا ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہو۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے میں نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جب وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے، اس کو بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی نماز ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ اخیر رکعت کے 2 رکعتوں اخیر رات کے 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ
کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھوڑا چڑھ گیا پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی میں آ گیا، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر کوکھ میں آ گیا، پھر چڑھ کر گردن میں آ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو پھوڑا کندھے سے نیچے آ گیا، پھر نماز پڑھی وہ نکل کر ان کی کوکھ پر آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنے پہ آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدم میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو پھر وہ پھوڑا ختم ہو گیا۔ جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول پر ہوتا ہے، اسی طرح نمازی کی نماز کا اثر سارے جہان پر پڑتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء پڑھنا، سورج گرہن کے وقت نماز کسوف کا پڑھنا، چاند گرہن کے وقت نماز خسوف کا پڑھنا اس کی واضح دلیل ہے۔ نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے، دن کی ابتدا ہے۔ نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ